السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ اور میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری۔ ہاتھ کی لکیریں کیا کوئی اہمیت رکھتی ہیں؟ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ کیا انسانی زندگی پر ان کا کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ کہ انسانی زندگی پر یہ اثر رکھتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو سامعین و ناظرین گرامی، انسانی ہاتھوں کی لکیریں انسانی زندگی پر صفر کے برابر بھی جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، اور ان کا ذرا برابر انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے عقیدوں کا رد کیا ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی، اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو نجومی کے پاس گیا، اللہ 40 دن کی اس کی عبادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو ہاتھوں کو دیکھ کر یا ستاروں کو دیکھ کر احوال قسمت معلوم کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور نہ ہی اس سے احوال قسمت معلوم ہوتے ہیں، نہ ہی انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، نہ ہی اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے۔ بڑے بڑے اس طرح کے دھوکے باز جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی دکانیں بھی چمکائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دونوں ہاتھوں کو ملائیں تو یہ بے بنی ہے کہ نہیں بنی، یہ انگلیاں کتنی بڑی ہیں اور کتنی چھوٹی ہیں، اور یہ پورے کون کون سے برابر آتے ہیں اور کون کون سے آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ دائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ایک طرف چھوٹی انگلی چھنگلی کے پاس 3 کٹ والی لائنیں ہیں، یہ 2 ہیں، اور بائیں ہاتھ پر 1 ہے، یہ 2 ہیں۔ شادیاں آپ کی کتنی ہوگی، شادی والی کون سی لکیر ہے، قسمت والی کون سی لکیر ہے، پیسے والی کون سی لکیر ہے، خوش بختی والی کون سی لکیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد والی کون سی لکیر ہے، رزق والی کون سی لکیر ہے، اور صحت والی کون سی لکیر ہے۔ غرض انہوں نے لکیروں کو اپنے اعتبار سے بانٹ رکھا ہے کہ یہ لکیر فلاں مقصد کی ہے، فلاں مقصد کی ہے، فلاں مقصد کی ہے۔ اللہ کی قسم ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر کہ انسان کے ہاتھ پر لکیریں انسان کی قسمت ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے انسان کی قسمت لکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت فرشتہ لکھتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یعنی نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقی معاملات جو ہیں ان کو بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قسمت کی لکیریں جو ہیں یہ ہاتھ کی لکیریں نہیں ہیں، قسمت رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کے اندر جو لکھا ہے وہی انجام پانا ہے۔ تو ان ہاتھ کی لکیروں کا اس قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، لکھ دیا کہ کس کے مقدر میں کیا ہے، کس کو کیا میں نے دینا ہے، کس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آرائشیں زبائشیں ملنی ہے، اور کس کو کس طریقے سے آزمائشیں آنی ہے، اور آخرت میں اس کو کتنا اجر ملنا ہے، کس کے لیے دنیا ہے، کس کے لیے آخرت ہے، کس کے لیے کم ہے، کس کے لیے زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ بندہ مومن کرے گا ہی نیک عمل تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور بندہ کافر اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے کرے گا ہی برے عمل تاکہ اللہ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کا انسان کو اختیار دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا بہترین بات کی جب ان سے قسمت کے احوال کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی انسان اپنی قسمت میں کتنا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے اور کتنا بے اختیارہ ہے۔ تو فرمایا 1 پاؤں اٹھاؤ، اس بندے نے اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، وہ کہتا ہے حضرت نہیں اٹھتا، پہلے کو نیچے رکھوں گا دوسرا اٹھے گا۔ فرمایا اتنا ہی انسان کو اختیار ہے، بعض باتوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور بعض باتوں میں انسان کو پابند کر دیا ہے۔ تو قسمت کے احوال ان ہاتھوں کی لکیروں میں تلاش نہ کریں، یہ بے وقوفی اور جہالت ہے، اور انسانی اعمال کو، انسانی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے، نفسیاتی مریض بنانے والی بات ہے۔ قسمت کے احوال کوئی انسان معلوم نہیں کر سکتا، رب تعالیٰ نے انسان کی قسمت لکھی ہے اور اس کی محنت مشقت کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے۔ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، جو محنت کرتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح صلہ دیتا ہے، اور جو بندہ محنت نہیں کرتا کسی نہ کسی طریقے سے ناکامی کا منہ وہ دیکھتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی بلائی اور تعریف بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا، اور جو برا عمل کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو لوگ برا بھی کہتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی وہ برا شمار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا اسے سہنا پڑے گی، الا یہ کہ اللہ اسے درگزر کرے، چشم پوشی کرے، اسے معاف کر دے۔ معافی کا اختیار اس کے پاس ہے، اور اس نے خود بیان کیا کہ شرک کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو قسمت کی لکیریں یہ ہاتھ کی لکیریں نہیں ہیں، اور نہ یہ قسمت کے احوال کو بیان کرتی ہیں۔ خدارا اس طرح کے دکانداروں سے بچ جائیں، خدارا اس طرح کے عملوں سے بچ جائیں، اور نہ کسی کو ہاتھ دکھائیں، نہ قسمت کے احوال معلوم کریں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رحمان کو معلوم ہے کہ کس بندے کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہدایت پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب تعالیٰ جہالت اور بد عملی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔